أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. بارک اللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم. رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر پروگرام قرآن اور انسان میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت. ناظرین، ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے قرآن کا تصور قانون. قانون کیا ہے؟ قانون دراصل اجتماعی اصولوں پر مشتمل ایک ایسا نظام ہے جو عموماً کسی ادارے کی جانب سے معاشرے کو منظم اور قابو کرنے کے لیے نافذ کیا جاتا ہے، اور اسی پر ہی معاشرے کے اجتماعی رویوں کا دار و مدار ہوا کرتا ہے. اگر الفاظ کو وسعت دی جائے تو یوں کہا جائے گا کہ قانون در حقیقت آفیشیل ریگولیشنز، کانسٹیٹیوشن، لیجسلیشن، جوڈیشل اوپینینز، عدل و انصاف کے امور اور حکومتی کنٹرول پر محیط ہوتا ہے، جسے لاگو کرنے کے لیے ریاستی طاقت کی جب اور جتنی ضرورت پڑتی ہے اسے استعمال میں لایا جاتا ہے. اسلامی قانون کے بارے میں کچھ ناواقف اور نادان لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں کسی حرکت اور تغیر کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں. اس غلط فہمی میں زیادہ تر وہ لوگ مبتلا ہیں جو اسلامی قانون کے مزاج اور خصوصیات سے واقفیت نہیں رکھتے.
اسلامی قانون کے متعلق ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی ترتیب و تدوین میں اصل دخل معاشرے کی ضروریات اور تقاضوں کا نہیں، بلکہ اس میں دخل وحی خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح اور عقل و فطرت کے اٹل حقائق پر ہوا کرتا ہے۔ اس قانون کے بنانے میں انسانی اور نفسانی خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ اسے پروردگار نے اتارا ہے اور اس کے کریم رسول نے اس کی تشریح کی ہے۔ اس کی اصل اور بنیاد میں کبھی کوئی تغیر اور ترمیم واقع نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلامی قانون تغیرات کے تابع نہیں ہے اور سوسائٹی خود اسلامی قانون کے تابع ہوا کرتی ہے، لیکن یہ خیال قائم کرنا سراسر غلط ہے کہ اسلامی قانون کوئی جامد شے ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے اور سوسائٹی کے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی قانون کے مزاج اور خصوصیات کو سمجھا جائے اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دی جائے۔ ہماری آج کی یہ نشست در حقیقت اسلامی قانون سے آگاہی کی ہی ایک نشست ہے۔ بہت کچھ آج کی اس نشست میں ہم جانیں گے اور اسلامی قانون سے ہم تعارف بھی حاصل کریں گے، اس کی تشریحات کے بارے میں جانیں گے اور قرآن اس بارے میں کیا پیغام نشر کرتا ہے، یہی آج کے ہمارا موضوع سخن ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ سب سے پہلے خیر مقدم کرتا ہوں اور السلام علیکم عرض کرتا ہوں جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی وعلیکم خدمت۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت شکریہ اور خیر مقدم مدینۃ الاولیاء سے ہمارے مہمان قاری قرآن استاذ القرہ جناب قاری عبد الغفار نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور آپ کے ساتھ ثناخان رسول، جن کا تعارف نعت، جن کا وسیلہ نعت، جن کی پہچان نعت، جن کا زاد راہ نعت، جن کے لیے برکت کا ہر رستہ نعت، جناب الحاج پروفیسر عبد الرؤف روفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب کاشف روفی، جناب علی رضا اور عقیل احمد۔ السلام علیکم احباب۔ ناظرین مکرم، ہم پیکج کی طرف بڑھیں گے تاکہ معلومات میں اضافہ ہو جائے ہم سب کی کہ قرآن کا قانون کا اسلامی تصور کیا ہے۔ ناظرین، پیکج کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے، ہمیں کلام کی طرف بڑھنا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہدیہ حمد۔ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا حور و ملا، لا الہ الا اللہ، لا الہ بہت خوبصورت رفیع صاحب، بارک اللہ۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کا تصور قانون۔ یہ کیا ہے، اسے ہم نے سمجھنا ہے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں۔ مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، قانون لا ہے کیا، کب سے ہے اور اس کی دستیاب تاریخ کب سے ہے، اسی سے آغاز کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صفدر بھائی۔ لا تو انگلش کا لفظ ہے، ٹرو، اور قانون جو ہے، جو اس سے پہلے یہ لفظ ازمنۂ قدیمہ سے رائج ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے یا سریانی زبان کا لفظ؟ بہت اچھی، یہ اور قیمتی بات ہے۔ بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں جی، کہ شاید ہماری قومی یا فارسی یا عربی کا لفظ ہے۔ یونانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے، خوبصورت، اور اصل میں قانون کا معنی ہے لغوی مستر کتاب، بہت اچھا ہے۔ اور واہ، وہ واہ، واہ۔ مستر کتاب آپ سمجھ گئے ہیں، کیا بات ہے۔ پیمانے کو کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی، لائن لگانے والا آلہ۔ جب جو کاتب اور خطاط جب اپنی لکھائی شروع کرتے ہیں نا مفتی وہ صاحب قبلہ، مستر تو وہ کا مستر سہارا نیچے سہارا لیتے ہیں۔ اور وہ مستر کتاب اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ کوئی کسی لفظ کی لائن ٹیڑھی نہ ہو جائے، اللہ وہ اکبر، اپنے ایگزیکٹ پوزیشن پہ رہے، اس کا توازن درم برم نہ ہو۔ توازن اس کا جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ قانون بھی در حقیقت ایک ایسا آلہ ہوتا ہے، قانونی آلہ ہوتا ہے، علمی آلہ ہوتا ہے کہ جب منصف انصاف کا ترازو قائم کرنے لگتا ہے تو اس آلے کی روشنی میں وہ اتنا بیلنس کرتا ہے کہ اس کی لائن نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، بہت اچھا ترازو ہے، کسی خوبصورت ایک ہے۔ طرف جھکتا نہیں ہے، اس لیے اس کو قانون کہتے ہیں۔ یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک،
कोई भी कानून, चाहे इस्लामी कानून हो या अदालती कानून हो, मुल्क के कवानीन हो, तो वो कानून दर हकीकत एक आला होता है, बुनियादी मकसद उसका यही है। उसका यही है वो जज के पास। और हम ये देखते हैं तारीख़ आदमियत के अंदर, तारीख़ इंसानी में इब्तिदाए आफरीनश से लेकर अब तक और सुबह क़यामत तक ये मेयार कानून के नफाज का और अदल के तराजू के क़याम का अगर हमें किसी जगह मिलता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ रियासत मदीना के वाली की हयात तैयबा के अंदर मिलता खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, एक अच्छी बुनियाद फराहम करने का, तारीफ बहुत क्लैरिटी से हमारे सामने आ गई है। नाजरीन, यहाँ वक्फा है प्रोग्राम के अंदर, और इस दुआ पर आमीन कहते हुए वक्फे की तरफ जाते हैं कि हमें कानून की तफहीम नसीब हो जाए। खैर मकदम है नाजरीन आपका रहमत सहर में। हमें ज्वाइन किया है मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं आपका खैर मकदम भी करता हुआ सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वक्फे से कबल मुफ्ती साहब से हमने कानून की, लॉ की तारीफ़ का आगाज़ किया। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं कि कानून की दस्तयाब तारीख़ कब से है, इस पर अगर कुछ रोशनी डाले तो हम मौजू के मुताबिक फिर और आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दुनिया में इस्लाम की आमद से पहले जो दो सिविलाइज्ड निज़ाम गुजरे हैं, एक रोमन एम्पायर हम उसको कहते हैं, इन्होंने पहला लिखा हुआ तहरीरी दस्तूर दुनिया को दिया, बिल्कुल ठीक, रोमन एम्पायर ने। और सल्तनत यूनान, इन्होंने भी इस पे बड़ा काम किया, साथ ही साथ पैरेलल। उसके बाद हम देखते हैं कैसर रूम और किसरा, ये फिर इतनी तवील सल्तनतें हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी और ज़हूर इस्लाम के वक्त तक दुनिया में स्टेबल थी, बिल्कुल ठीक, और चल रही थी। और नौशेरवान आदिल का एक नाम बड़ा मशहूर इस ज़माने में लिया जाता है कि वो अदल की वजह से मारूफ था और मशहूर था। तो कानून दुनिया के अंदर रहा है बहुत ही महदूद पैमानों पर, उन मुआशरों में जहाँ पर तहज़ीब थी, तमद्दुन था, जहाँ पर मुआशरत थी, जहाँ पर तालीम थी, तहज़ीब थी, लेकिन उसके बिल्कुल इर्द गिर्द की दुनिया जो थी वो उसके फैज़ से महरूम थी। बिल्कुल सही। और उसको हम आज कह सकते हैं जंगल का कानून था, और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री उसको डार्क एजेस के नाम से भी याद करती है। राइट, कि ऐसे भी ज़माने थे कि जंगल का कानून नाफिज था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि उस दुनिया से जो मुहज़्ज़ब दुनिया है उससे बिल्कुल बहुत महदूद थी, यानी वो आटे में नमक थे और बाकी सब वाइस वर्सा है, सारा बाकी सारा वाइस वर्सा है। बिल्कुल ठीक। तो दुनिया बहैसियत मजमूई कानून की, अदल की बरक़ात से महरूम थी। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए दीन और कानून का कमाल ये है कि उसकी बरक़ात इंसान तो इंसान जानवरों तक पहुँच गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए दरियाए नील के नाम रुका जाता है और वो उसको फॉलो करता, क्या कहने, अल्लाह। ज़मीन हरकत में आती है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का खलीफा उसको दुर्रा मारता है, खलीफा राशिद सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह, क्या ज़मीन तू क्यों हिल रही है, कभी उमर ने तेरे ऊपर जुल्म होने दिया, अल्लाह नाइंसाफी होने दी, अल्लाह, ज़ल्ज़ला तो तब आए। और एक जान जो बज़ाहिर मुसलमान नहीं है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना एहतमाम है कि सल्तनत इस्लामिया का खलीफा बराह रास्त उसमें इन्वॉल्व है। उस तक वो रिपोर्ट पहुंचती है कि इधर मिस्र के लोग जो किप्ती हैं, गैर मुस्लिम हैं, लेकिन चूँकि मिस्र अब सल्तनत इस्लामिया में शामिल है, तो इस्लाम का तसव्वुर मसूलियत ये है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। वो जो रियाया है उसको अपनी जिम्मेदारी समझे, खा वो मुसलमान है, खा वो ज़िम्मी है, वो गैर मुस्लिम है, हत्ता कि वो कोई भी जानदार है, तो उसको एहसास मसूलियत इतना शिद्दत के साथ है कि उस एक जान के लिए उसने स्टैंड ले लिया। और पूरी कौम चाह रही है कि जनाब हमारा ये एक सिलसिला चला रहा है, एक रवायत चली आ रही है, हम एक नौजवान दो शीज़ा को तैयार करते हैं और नील की नज़र करते हैं तो फिर वो तूफ़ान नहीं आता, तो आप कहते हैं कि नहीं ज़रा इस पर रुक जाओ, तवक्कुफ़ कर लो, और उसको ऐसे ahsan तरीके से मसले को हल करते हैं कि कानून और अदल की पासदारी भी रहती है, इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी रहता है,
اور لوگوں کے لیے ایک حجاب اٹھتا ہے کہ اسلام واقعی امن اور سلامتی کا میں کیا نظام کہہ ہے رہے ہیں؟ سبحان اور صرف اپنوں کے لیے نہیں ہے، غیروں کے کے لیے۔ لیے بھی ہے۔ کیا خوبصورت ہے مفتی صاحب قبلہ۔ کلام مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرنے والے شخص اس بات کو جانتے ہیں کہ جب قانون کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے تو وہ کلمہ یا کلمات کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس کی کوئی خاص حکمت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس پر ارشاد کیجیے۔ بالکل بڑی اہم بات ہے۔ پہلے سیگمنٹ میں نے ابھی قانون کی لغوی معنی بیان کیا تھا، چونکہ بریک آ گئی، اس میں کچھ ایڈ کرنا ہو تو اس بسم میں اللہ۔ ہاں جی اس کی جو تعریف کی گئی ہے نا یہ قانون کی، جی جی قانون کہا جاتا ہے ایسے قاعدہ کلیہ کو جو اپنی تمام جزئیات پر برابر صادق آتا ہو، منطبق ہوتا ہو، تاکہ ان جزئیات کے احکام اس قاعدے کی روشنی میں معلوم کیے جا سکیں۔ بہت خوبصورت ہے۔ یعنی آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں ہے کہ جس دور کی بات کر رہے ہیں حضرت، جنگل کا قانون، اس دور میں اگر کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا تھا، کہیں ظلم ہوتا تھا، تو الگ الگ کیسز کے لیے الگ الگ عدالتیں اور الگ الگ فیصلے کیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہر جب کیس سامنے آتا تھا اس وقت جرگہ بیٹھتا تھا اور سوچتے تھے کہ اس کا حل ان کے سامنے قوانین نہیں تھے، کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں تھا۔ ڈھانچہ نہیں تھا۔ مہذب دنیا کے اندر یہ ہے کہ قتل کے جرم کے لیے ایک قانون ہے، چوری کے لیے ایک قانون ہے، شراب کے لیے ایک قانون ہے، تو اس قانون کی روشنی میں لاکھوں کیسز بھی آئیں تو جج نے اسی میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے، وہ قانون اس کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ پیرامیٹر سامنے پڑے ہیں، پیرامیٹرز ہیں، اور میں نے یہی عرض کیا تھا جو حضرت نے بات کہی کہ اتنا قانون کا یہ معیار جس کے اندر ترازو کا جھکاؤ کسی طرف نہ ہو، یہ اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے اندر نظر آتا ہے، اور اسی لیے قوانین اسلامیہ کو کلمہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہت خوبصورت۔ یعنی کلمہ کی تعریف میں یہ بات شامل ہے، کلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع ہے، وضع کیا گیا کسی کا عطا کردہ ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ان قوانین کو اللہ کے کلمات کہہ کے پھر یہ بتا دیا کہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ترمیم کرنا پڑتی ہے، تنسیخ کرنا پڑتی ہے، ہر روز اس کے لیے مقننہ بیٹھتی ہے کہ فلاں قوانین فرسودہ ہو گئے ہیں، حالات کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے، اب نئے قوانین بنانا پڑیں گے۔ لیکن یہ قوانین جو اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں یہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں گے، اسی لیے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، نہ تنسیخ کی ضرورت پڑے گی، اگر پڑے گی تو وہ خود ناسخ ہوگا، وہ نسخ فرمائے گا، اور نہ کسی کو ترمیم کی ضرورت پڑے گی، ترمیمی آرڈر بھی آئے گا تو ادھر سے ہی آئے گا، کیونکہ اتارنے والا خود پروردگار ہے۔ خود پروردگار ہے۔ قبلہ، مجھے گفتگو کا سلسلہ یہ بھی آگے بڑھانا ہے۔ کلمۃ اللہ کی بات ہوئی تو اس کی کچھ اور صراحت ہو جائے تاکہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے، اس کی اہمیت پر کچھ گفتگو کیجیے۔ کلمۃ اللہ کا ایک خاصہ اور ہے کہ وہ ان ریٹن ہے، واہ، وہ لکھا ہوا ہے، صحیح۔ اور یہ کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے پاس ان ریٹن قانون ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کو پہلی بار پہلا تحریری دستور دیا، سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ۔ ضابطہ دیا جس پر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بہت کام کیا اس پر، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس سے پہلے ان ریٹن جو کچھ بھی موجود تھا وہ ناقص اور نامکمل تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جو قانون دیا ہے اس میں اپنے بھی شامل ہیں، اس میں غیر بھی شامل ہیں، اور اسلام کے نظام عدل کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے اور غیر کی تمیز نہیں کرتا اس میں۔ بالکل صحیح۔ اس میں اگر مصر کا کوئی ذمی ہو اور ریس میں آگے نکل جائے اور گورنر مصر اس کو کوڑا مار دے اللہ کہ اکبر، بھئی تو ہم ابناء الاکرمین سے آگے کیسے نکلتا ہے، ہم لیٹ کلاس ہیں تو ہم تم سے سپیریئر ہیں، سرداروں سے آگے کیوں نکلتا ہے؟ کیوں نکلتا ہے؟ اللہ اکبر، تو وہ جب شکایت کرتا ہے خلیفہ کے پاس تو خلیفہ دونوں کو بلا لیتا، کیا بات ہے، طلب ہی ہو جاتی ہے۔ گورنر بھی پیش ہے، سائل بھی پیش ہے، کیا بات، اور درہ ذمی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اللہ اور کہا جاتا ہے کہ ذرا اس ابن الاکرمین کو لگاؤ اسی طرح لگاؤ جس طرح جیسے اس نے تمہیں لگایا ہے۔ اللہ تو وہ شخص اتنا متاثر ہوتا ہے قربان ہے اسلام کے اس عدل کے فیض سے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جس نے مجھے مارا تھا میں اسی سے بدلہ لوں گا، مجھے عمر بن عاص سے کیا لینا۔ اللہ اکبر،
یعنی وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے عمر بن عاص ہی نے تو کوڑا مارا تھا. ہائے 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 اس عدل کی چکا چوند نے کیا اس بات کو ہے. چندھا دیا. صلی اور اللہ فاروق علیہ اعظم نبینا رضی اللہ عنہ اس وقت یہ تحریری جملہ ماشاءاللہ، کہا تھا ماشاءاللہ. جو 50s اور 60s کے اندر UN کی عمارت میں گونجتا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ عمر بن عاص لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا. ہائے ہائے تم نے ہائے. کب سے انہیں غلام کیا بنا لیا؟ کہنے علامہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. روفی صاحب بسم اللہ. اور بالکل جس طرح کل سارے کے سارے کلام ریلیٹ کر رہے تھے موضوعات سے، بہت اچھا ہے کہ حضرت علامہ کی فکر سے ہم روشنی حاصل کریں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ روفی صاحب ماشاءاللہ. ناظرین مکرم، آئیے جڑتے ہیں اسی ازلی ابدی اور سرمدی نغمے سے جو فصل گل و لالا کا بالکل پابند نہیں ہے. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بہت خوبصورت نغمہ ازلی ابدی اور سرمدی حضرت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کا خودی کا سر نہاں روفی صاحب نے پیش کیا. اب ہم بڑھتے ہیں دوبارہ پھر سے گفتگو کی طرف. مفتی صاحب قبلہ، اسلام میں قانون سازی کے جو اصول اور ضوابط ہیں اس پر قرآنی تعلیمات کے حوالے سے روشنی ڈالیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ قانون بنی نوع انسان کے لیے درست، ہدی للناس، بالکل ٹھیک. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کسی ایک خطے کے لیے نہیں تھا، کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھا. تو کائنات عالم میں جتنی اقوام بستی تھیں ان کی جو نفسیات تھیں اور علاقے کی جو تہذیب، جو تمدن، جو کلچر، ان کی جو ضروریات تھی، اسلامی قوانین کے اندر ان تمام کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. درست.
اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ جو انسانوں کے مصالح تھے اور ان کی بھلائیاں تھیں، ان کی ضرورتیں تھیں، اس قانون کے اندر تدریجاً اس کے نزول میں حکمت بھی یہ تھی کہ ان کو بھی پیش نظر رکھا گیا اور یسر کا پہلو غالب رہا، بہت آسانی کا پہلو غالب رہا۔ قرآن پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ایسا کوئی قانون نہیں بنایا گیا کہ جو انسانی وسعت اور طاقت کے اندر نہ ہو۔ اور پھر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کیا بات، دین، یہ دین ہی قوانین اسلام کا نام دین ہے نا، واہ تو واہ، کہا کہ حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابن عباس کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ ساری تو پابندیاں لگ گئی ہیں، ابھی حرج بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، جو حرج کی نفی کی گئی ہے یہ تو تمہارے بھلے کے لیے تھی جو پابندیاں لگی ہیں۔ جس حرج کی نفی کی گئی ہے وہ پوچھنا ہے تو یہودیوں سے پوچھو اور عیسائیوں سے جا کے پوچھو، اللہ جن کو اعضاء کاٹنے پڑتے تھے اور ان کے دروازوں پر چٹیں لگ جاتی تھی۔ ہائے ہائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا تھا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ صلی اللہ علیہ نبی، ایک صحابی ان کے بارے میں یہ شکایت پہنچی تھی کہ انہوں نے قرات بہت لمبی کر دی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے مزدور بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ان کا خیال تم نے کیوں نہ رکھا۔ یہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے کچے فرش پر ایک شخص نے، ایک بدو نے آ کے پیشاب کر دیا تو صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اللہ یہیں رک جاؤ۔ اللہ، فرمایا پہلے اسے اپنی حاجت پوری کرنے دو، بعد میں اس فرش کو دھو دینا، بعد میں صفائی کرنا، اور بعد میں بتایا اس کے اندر حکمت کیا تھی۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں، قانون میں اس حد تک خیال رکھا گیا۔ اب آج کی جدید سائنس بھی یہاں نہیں پہنچی ہوگی جس کو میرے آقا کریم نے اس وقت دریافت بھی کیا اور بتایا بھی کہ اگر اس وقت روکا جاتا تو میں بھی اس کی نس پھٹ جاتی اور کیا کیفیت ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو اس کا نقصان ہونا تھا یہ اس سے چھوٹا جرم ہے، اس لیے یہ برداشت کر لیا گیا۔ اور حضرت نے جو بات کی نا کہ خلیفہ وقت، حاکم وقت اور رعایا، یہ بھی نیچے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ، یہاں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بطور کمانڈر ان چیف صفیں درست کروا رہے ہیں، ایک سٹک لگاتے ہیں استوے سواد، ذرا سیدھے ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد نے کہا آقا مجھے چھڑی لگی ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا نے چھڑی تھما دی، فرمایا لے لو بدلہ۔ تو عرض کیا آقا ایسے نہیں، اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص مبارک اٹھا دی، فرمایا یہ لو، میں عدل کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی، لیکن حضرت سواد نے چھڑی پھینکی اور مصطفیٰ کے جس میں اطہر کے ساتھ والہانہ چمٹ گئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ آقا موت سامنے شہادت کے لیے آیا ہوں، تمنا لے کے آیا ہوں، نظر آ رہی تھی، جاتے جاتے خیال آیا موقع مل گیا ہے، حضور کے جسم سے نسبت پیدا کر لے، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب جو سوال مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، سوال بہت اہم ہے اور نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس وقت کے دامن میں گنجائش اتنی نہیں ہوتی کہ ہم مکمل تفصیل سے، وگرنہ اس پہ تو کئی پروگرام سیریز آفٹر سیریز ہو جائیں، کہ قرآن کے تصور قانون کا جب نفاذ ہوتا ہے تو اس سے معاشروں کو بلا تفریق مذہب ملت کیا کیا ثمرات عطا ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ قرآنی جو نیچر ہے قانون کی، اس کا یہ خاصہ ہے کہ وہ فطرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صحیح، ہم جس سیکوینس سے آ رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو مالک ہے وہ ہمارا معبود بھی ہے اور وہ ہمارا خالق بھی ہے اور وہ ہمارا رازق بھی ہے، درست۔ تو اب چوتھا رائٹ اس کا یہ بنتا ہے، ہم سے مراد پورے عالمین ہیں، بنی نو انسان کا۔ تو جب وہ عالمین کا معبود ہوا، خالق ہوا اور رازق ہوا، تو اب یہ اس کا ٹیکنیکل لاجیکل رائٹ ہے کہ حکم بھی اس رعیت پر اسی کا چلے گا۔ یہ ہے وہ اصل اصول جو اللہ چاہتا ہے، ان الحکم الا للہ۔ اللہ اکبر۔ اسلام دنیا کا واحد نظام عدل ہے جو براہ راست یہ نہیں کہتا قاضی جج یا حاکم کہ یہ جناب میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے تیرا اور میرا جو مشترک رب اور معبود اور خالق ہے یہ اس کا، میں صرف پہنچا رہا ہوں۔ بہت میری ڈیوٹی بطور ایک نمائندہ کے ہے، میں چونکہ اس کے نفاذ پر مامور ہوں اس لیے میں نے اس کو نافذ کرنا ہے، اور اس میں نے نہیں دیکھنا کہ اس میں میرا دوست کون ہے،
اور میرا دشمن کون ہے اور میرا اپنا کون ہے اور میرا غیر کون ہے. یہ قرآن نے اصول دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا. ایسا نہ ہو کسی قوم کو دشمن آ گیا تو اب تم عدل نہ کرو کیونکہ یہ میرا ذاتی دشمن ہے تو اس لیے میں عدل کی بجائے ظلم. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی مخالف کھڑا ہے، کوئی موافق کھڑا ہے، تم نے حکم کو، اصول کو پہنچانا ہے. اس لیے ہماری پاکستان کے آئین میں بھی یہ بنیادی طور پہ لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم باقی سب نیچے کے جتنے لوگ ہیں ہم محض اس کے نمائندے ہیں اور اپنے اپنے جگہ پر جو مقننہ ہے وہ اس کی ذمہ داری اپنی ادا کر رہی ہے، عدلیہ اپنی کر رہی ہے، قانون ساز ادارہ اپنی ادارے کر رہا ہے، اور جو حکومتی جو ہمارے لا فورسز ہیں وہ جا کے اس کے نفاذ کے لیے اپنی کوشش. تو ایک پوری چین ہمیں یعنی دی اسے گئی ہے. امانت سمجھ کے ہی اختیار کریں گے. امانت سمجھ کے سب اختیار کریں گے تو اس کے اندر وہ برکتیں آئیں گی جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ایک حکم کا نفاذ 60 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جس میں ساری رات شب بیداری ہو، جس میں سارا دن روزہ ہو. اللہ اکبر. پھر اس کی ہم ابھی تک محروم ہیں بحیثیت پاکستانی، اور میں آج بحیثیت پاکستانی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا بنیادی رائٹ ہے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ریاست مدینہ کے بعد یہ دنیا کی واحد سٹیٹ ہے جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی. بالکل صحیح. جو کلمہ علامہ اقبال نے ہمیں قرآن سے لے کے کلام اقبال تک جو ہم دہراتے ہیں، لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم وہ قوم ہیں جو اس سلطنت سٹیٹ میں رہتے ہیں جس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو کلمے کی بات آپ کر رہے تھے نا، اصل میں اسلامی سارے قوانین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریحات ہیں. بہت خوبصورت ہے علامہ صاحب. جی روفی صاحب، کلمہ کی بات ہوئی تو آپ نے حضرت علامہ کا وہ خوبصورت نغمہ چھیڑا. اب کیا پیش کیجئے گا؟ میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں، در در کی اب وہ خاریاں میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے. تو میں آپ کی اجازت سے ایک شعر عرض کر دوں کہ بازار زندگی کے شرارے سے بچ گیا، بازار زندگی کے شرارے سے بچ گیا، جو ان کا ہو گیا وہ خسارے سے بچ گیا. جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کے اب وہ خاریاں، در در کی اب وہ خاریاں میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے. ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، تھاما جو ان کا تھاما جو ان کا ہاتھ، اندھیرے نہیں رہے، تھاما جو ان کا ہاتھ، اندھیرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے. برباد جن کو کر گئی دنیا کی حرص و برباد جن کو کر گئی
नसीब जो, कितने हैं बद नसीब जो तेरे नहीं रहे, कितने हैं बद नसीब जो तेरे नहीं रहे। शेर अर्ज कर रहा हूँ सबके लिए, अपने सुनने वालों के लिए भी। बिस्मिल्लाह। किससे मिली नजर के हर किशे बदल गई, किससे मिली नजर के हर किशे बदल गई, रातें नहीं रही वो सवेरे नहीं रहे, रातें नहीं रही वो सवेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले। माशाअल्लाह, जिंदाबाद रूफी साहब, जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत जनाब। नादरीन, यहाँ मुख्तसर सा एक वक्फा। नाजरीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है प्रोग्राम कुरान और इंसान, दाता की नगरी लाहौर से ये ट्रांसमिशन आपके खिदमत में पेश की जा रही है। कुरान के तसव्वुर, जो कानून का तसव्वुर है, उसके नफाज से के बाद मुआशरों को बिला तफरीक मजहब मिल्लत क्या क्या समरात मिले, क्या क्या फल मिले, मुआशरा किस तरह उन समरात से फैज़याब हुआ, इस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। और यही बात मुफ्ती साहब मुझे आपके खिदमत में रखनी है ताकि इस सिलसिले को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाएं हम। इसके अंदर एक तो आप ये बात जहन में रखें कि कुरान पाक का जो हुक्म है ना, वो मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, सही, उसका फैज़ पूरी इंसानियत को मिला है। यानी ये पहली अक़वाम जब जराइम इस तरह की करती थी तो उस वक़्त क्या होता था कि उन्हें आसमानों तक बस्तियाँ ले जा के तो उल्टी पटक दी जाती थी, पहाड़ों के दरमियान कुचल दिया जाता था, आसमानों से पत्थर बरसाए जाते थे, पानी में गर्क कर दिया जाता था, चेहरे मस्ख हो जाते थे। ये शरीयत इस्लामी ही है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद की बरक़ात ही हैं कि उससे पूरी इंसानियत आज फैज़याब हो रही है। अगर आज इज्तिमाई अज़ाब के अंदर किसी को मुब्तला नहीं किया जाता तो वो हुजूर के दौर की वजह से और हुजूर के वजूद की वजह से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जहाँ तक कवानीन का ताल्लुक़ है तो मिसालें हज़रत ने भी दी, और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो वाक़या बड़ा मशहूर है ना, कि वहाँ इस्लामी कानून ही था। आगाज़ से अब तक हमने यही कहा कि जिसके सामने ये तफरीक नहीं थी मज़हब की, गोरे और काले की तफरीक नहीं थी, गरीब और अमीर की तफरीक नहीं थी, छोटे और बड़े की तफरीक नहीं थी। इवन के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनु मखजूम की औरत फातिमा का केस आया था तो सरकार फैसला फरमा चुके थे, तो उस वक़्त कहा गया कि जी बड़े ख़ानदान की हैं, तो आप मशवरा देने वालों के पेश नज़र भी बहुत सारे मकासद और फ़वाइद थे। उनका मतलब ये था कि इस्लाम को फ़ायदा होगा, दीन को फ़ायदा होगा, वो कबाइल जो हैं इस हमदर्दी की वजह से इस्लाम में आ जाएंगे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त कानून को, इस्लामी कानून को और अपने दिए हुए निज़ाम को जो सर बुलंद रखा है, वो कैसे कि लौन्ना फातिमा तबनत मोहम्मद सरकत लकता तो यदहा। बनु मखजूम की फातिमा की बात करते हो, अगर मेरी फातिमा भी होती तो कानून यही होता, अगर होती तो ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता सैयदा कायनात की ज़ाते वाला बाबरकात से। लेकिन कानून की बात, फारूक आजम की बारगाह में जो केस आया था, हमारे नाजरीन जानते हैं, एक मुनाफिक कलमा गो था, मुसलमान था, बज़ाहिर लिबास खिजर में राजन था, और दूसरा यहूदी था। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फैसला फरमा दिया था, हुजूर ने ये नहीं देखा कि वो यहूदी है और ये मेरा कलमा पढ़ रहा है, ये देखा है कि हक पे कौन है, मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है, वही फैसला दिया। और फिर फारूक आजम की बारगाह में वो केस लेके गया था जब मुनाफिक, तो यहूदी ने इतनी बात कह दी थी कि उमर ये याद रखना कि इसका फैसला दरबार रिसालत से हो चुका है। फिर वो अंदर गए और तलवार निकाल के लाए और कहा कि जो मेरे मुस्तफ़ा के फैसले को ना माने उसके लिए उमर फैसला नहीं करता, उमर की तलवार फैसला करती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुमला सुन लें, फिर अगर टाइम हुआ तो इस पर बात करेंगे।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہیں اور مکنن بھی ہیں. بہت اچھا ہے. میرے آقا صرف شارع نہیں ہیں بلکہ مکنن ہیں. میرے آقا کو اللہ نے اختیار دیا ہے. حضور قانون بناتے ہیں, میرے آقا کی ہاں کا نام بھی شریعت ہے, نا کا نام بھی شریعت. بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ایک دفعہ پھر بہت قیمتی اور اہم سوال موجودہ دور کے پرسپیکٹو کی وجہ سے آج کل ہماری بالکل جو یوتھ ہے جو اسلام سے کم واقف ہے, جن کا مطالعہ کم ہے, وہ کچھ نادان حضرات اس طرح کا سوال ضرور کرتے ہیں کہ کچھ نادان ناواقف لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ 1400 سال پہلے 15 صدیاں پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے تو پرانا ہو گیا ہے معاذ اللہ تعالی. تو یہ موجودہ دور کے جدید مسائل اور جو مختلف مسئلے ہیں ان کو حل کیسے کرے گا؟ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ قرآن کے ایک طالب علم کا نام ہے محمد بن حسن شیبانی اللہ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور یہ کوئی آج سے 1200 سال پہلے کے آدمی ہیں. درست. یہ دنیا کا وہ پہلا شخص ہے جس نے دنیا کو قانون بین الممالک دیا ہے, اسٹیٹ افیئرس, فارن افیئرس, اور اس پہ 5000 صفحہ دیا ہے. اللہ اس زمانے میں اللہ اور آج تک وہی چل رہا. جرمن والوں نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے وہاں انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی اور کہا کہ اس بندے کی عظمت کو سلام ہے کہ اگر یہ 5000 صفحہ نہ دیتا ہم ایسا 500 صفحہ آج تک نہ لکھ پاتے. اللہ اکبر. اور وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا, اللہ. اور وہ شاگرد ہیں حضرت حماد بن سلیمان کے, اور وہ شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی کے, وہ شاگرد ہیں علقمہ کے, وہ شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود کے, اور وہ شاگرد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے 990 کتابیں لکھی ہیں. جی, اس ایک ہستی نے جو قرآن کا ایک سٹوڈنٹ ہے اور اس وقت قرآن پڑھنے آیا جب ابھی داڑھی نہیں آئی تھی, اس وقت دین پڑھنے آئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے, تو ان کے علم و فضل کا اور وجاہت کا یہ عالم تھا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ یار چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کا مقام ہے. صلی اللہ علیہ تو خدا کے بندو تم نے ابھی قرآن سمجھا ہی کب ہے؟ کیا کیا ہے؟ قرآن ہوتا ہی وہ ہے جو کبھی پرانا نہ ہو. اللہ اکبر. اس دنیا میں اپنی والدہ ماجدہ کی بات اکثر ترتیل القرآن میں بھی سنا چکا ہوں. میرے والد گرامی مرحوم روز نیا اخبار تازہ آتا تھا جی, فجر کے بعد پڑھنا, تو والدہ صاحب نے اپنے معمولات تلاوت, تو جب انہوں نے فارغ ہو جانا تو والد صاحب نے اخبار لے کے آنا, کہنا میں کچھ خبریں آپ کو آج کی, تو انہوں نے سن تو لینی, لیکن بعد میں انہوں نے کہنا کہ آپ کا اخبار کیسا ہے, روز ہی پرانا ہو گیا ردی میں چلا جاتا ہے, میرا اخبار دیکھیں روز تازہ. اللہ اکبر. تو جو خبریں قرآن میں ہیں بھائی, قرآن دیکھیے, مفتی صاحب کو پتہ ہے, اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ہر کلام, یہ جو ہم حدیث پاک کہتے ہیں, حدیث کا مطلب نئی چیز, بالکل صحیح, جدید چیز, یہ جو قرآن ہے یہ کلام قدیم ہے. اللہ اکبر. جو کبھی پرانا نہیں ہوتا, ہمیشہ تر و تازہ اور نیا. علامہ اقبال نے کہا تھا ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت لا یزال استو قدیم. تو چلو اقبال کو ہی ذرا پڑھ کے سمجھ کے اس سے بڑا جدید آدمی تو کوئی لا کے دکھاؤ. اس سے بڑا عبقری ہے کوئی. وہ کہتے ہیں فاش گوئے اما چے در دل مزمرس, ان کتابیں نیس چیزیں دیگرس. اللہ اکبر. یہ تم نے محض کتاب سمجھی ہے, تمہاری سہولت کے لیے بک شیپ میں دے دی تاکہ تم استفادہ کر سکو, الفاظ دے دیے, حروف دے دیے, عبارت دے دی, ورنہ حقیقت میں جو اس کی نورانیت ہے اور جو اس کے اندر موجود جدت ہے, جب آپ اس پر ریسرچ کی دنیا میں جاتے ہیں, آج دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ایجاد اور بڑے سے بڑا اکتشاف ایسا نہیں ہے جو قرآن سے متاثر نہ ہو. اللہ تو ہماری مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی محرومی ہوگی اگر وہ قرآن کے بارے میں ایسی سوچ اور نظریہ لے کے بیٹھ جائیں اور دنیا کے سب سے بڑے خزانہ علم سے محروم ہو جائیں. یہ تو ایک جز ہم ڈسکس کر رہے ہیں قرآن کا. بالکل صحیح فرمایا. یہ جو قانون ہے, یہ دیکھیے, اب میں ایک مثال دیتا ہوں سورہ نساء سے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولو الامر کی. آپ اس ایک حکم کو ذرا بیچ میں سے نکال کے دیکھیں, اولو الامر کی اطاعت چھوڑ کے دیکھیں, دنیا بھی تباہ ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا خوب ہے علامہ صاحب. ایک مثال پھر فرمایا فین قیامت تک کی بات, فین تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و الی الرسول. فرمایا کوئی چھوٹا ڈسپیوٹ بھی آ جائے نا, کبھی اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر کے دیکھنا. اور جو قوانین بنا رہے ہیں وہ قرآن کی سی آیت سے ہیں, بنا رہے ہیں, ورنہ جائز ہی نہیں ہے, وہ سارے قانون ناجائز ہو جائیں. میں کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, بہت ہی قیمتی بات ہے اور دعوت فکر یہ ہے
کہ بجائے قرآن پر اعتراض کرنے کے، تعلیمات کو معاذ اللہ پرانا کہنے کے، قرآن میں غوطہ زن ہو جائیے اور اس سے موتی نکالیے۔ صفدر صاحب آئیے یہ بھی کہہ دیں کہ جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کہ قرآن وہ پہ یہ لفظ اعتراض کہہ کرے۔ سکے۔ اس کے اللہ پاس یہ اکبر، اس سے اختیار بچ ہی کے نہیں۔ آئیے ذکر مصطفیٰ کریم اور صاحب قرآن کا ذکر کرتے ہوئے پروگرام میں مزید روشنی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ جی روفی صاحب، اب کیا انتخاب ہے روفی صاحب؟ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے اس کے مطابق آپ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ جس طرح مفتی صاحب اور مجددی صاحب الحمدللہ بڑے میں اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بیٹھ کے تو قرآن پاک کے حوالے سے ارشاد۔ کلام ہے۔ نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ بات ہو دین کی یا دنیا کی، بات ہو دین کی یا دنیا کی، سب کے لیے ہدایت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ جس نے احکام اس کے مانے، بندہ نیک وہی رب کا۔ جس نے احکام اس کے مانے، بندہ نیک وہی رب کا۔ خوش قسمت ہے ہر وہ انسان، خوش قسمت ہے ہر وہ انسان، جس کی اس سے نسبت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ نازل ہوا تو دل پر جس کے رب کا ہے وہ خاص نبی۔ نازل ہوا تو دل پر جس کے رب کا ہے وہ خاص نبی۔ اے قرآن ملا تو جس کو، اے قرآن ملا تو جس کو، کیسی خاص وہ امت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ نور بھرے ہیں سینے ان کے، روشن روشن دل ان کے۔ نور بھرے ہیں سینے ان کے، روشن روشن دل ان کے۔ صبح و شام لبوں پر جن کے، صبح و شام لبوں پر جن کے، اس کی خاص تلاوت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ محترم ناظرین، آئیے نور میں ڈوبی آیتوں سے جڑنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ اس ٹرانسمیشن میں جو لاہور سے آن ایئر ہے، ہمارے اس ٹرانسمیشن کے اختتامی لمحات ہیں، گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، جب وقفے سے پہلے گفتگو آپ سے جاری تھی تو شاید کچھ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے تھے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ شارع بھی ہیں اور مکنن بھی ہیں، اس میں کیا اضافہ میں کیا یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم قانون اسلام کو ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹڈی کریں گے تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، جس طرح قرآن حجت اور قانون ہے ہمارے لیے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث شریف وہ بھی حجت ہے اور قانون ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، شاہد ہے اس بات پر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث مصطفیٰ وحی غیر مطلوب ہے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی اللہ نے دیا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، محبوب یہ اختیار آپ کے پاس ہے، آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے نبی نے کسی کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی تو اس کے لیے جائز ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا جی میں نے کلمہ پڑھا، نمازیں کتنی؟ تو کہا جی حضرت عبداللہ بن فضالہ کے والد حضرت فضالہ، تو کہا جی 5، کہا جی میں 5 نہیں پڑھ سکتا، فرمایا اچھا آ جاؤ تم کتنی پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں 2 پڑھ سکتا ہوں، فرمایا آ جاؤ کلمہ پڑھو۔ یہ اختیار کسی اور کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کے مجمع عام میں فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض ہو چکا، حج کیا کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے نبی نے جواب نہیں دیا، 3 بار سوال کیا، سرکار نے جواب نہیں دیا۔ جب وہ بیٹھ کے فرمایا بلا ضرورت سوال نہ کیا کرو، لو کل تو نعم لا واجبت، اگر میں تیرے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا، ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس کا مطلب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں کا نام رب کا قانون ہے اور شریعت ہے۔ اور بخاری کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے، ایک شخص رمضان کی حالت میں روزہ رکھا تھا اور روزہ توڑ کے آیا تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میں ہلاک ہو گیا، تو سرکار نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ تو عرض کیا جی روزہ توڑ لیا ہے۔ اب کوئی بھی اور مفتی ہوتا، کوئی عالم ہوتا، محقق ہوتا تو وہ صرف قانون بتا سکتا تھا، اتنا قانون کہ جناب کفارہ ادا کرو، غلام آزاد کرو، یا 60 روزے مسلسل رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، دیٹ سال بس، اس کے بعد آگے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ اختیار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ تینوں آپشن دیے۔ اس نے کہا جی غلام بھی کوئی نہیں، فرمایا 60 روزے رکھو، نے کہا جی ایک نہیں رکھ سکا تو 60 کیوں نہیں باما گا؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور عرض کیا جی آپ کے مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین ہے ہی کوئی نہیں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ فرمایا پھر بیٹھ جا، پھر بھی بیٹھ جا، پھر بھی بیٹھ جا، یہ نہیں کہا جا چلا جا اس سے آگے میں کو، فرمایا پھر بھی بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غلام آیا، اس نے کھجوروں کو ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا، حضور کے قدموں میں رکھا، آقا میرے باغ کا تازہ اور پہلا پھل تھا، دل چاہا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے آقا نے فرمایا این الحالک، وہ جو کہہ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا وہ کدھر گیا؟ تو وہ آیا تو سرکار نے فرمایا یہ لے جا کے تقسیم کر دے، اللہ اکبر، جہاں مدینے کے فقراء میں تقسیم کر۔ اس نے پھر کہا چونکہ صحابی طرح یا رسول اللہ آپ کے مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر ہی کوئی نہیں ہے، فرمایا پھر جا لے جا اپنے گھر خود کھا اور بچوں کو جا کے کھلا۔ یہ اختیار صرف میرے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مفتی صاحب سبحان اللہ۔ تیرے منہوں گل جڑی نکلے او تیر ہے، تیرے منہوں گل جڑی نکلے او تیر ہے، جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر ہے۔ تقدیر ہے، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی۔ علامہ صاحب قبلہ آخری ہمارے جو لمحات ہوتے ہیں نشست کے، ہم پیغام کی طرف بڑھتے ہیں اور قیمتی ایک رائے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کا تصور قانون انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے ہے۔ اجتماعی طور پر جو نفاذ کی ذمہ داری ہے وہ تو ریاست کی اتھارٹی ہو گئی، اور اس کے بعد انفرادی ذمہ داری تو ہماری خود بنتی ہے۔ جی بے شک، اس چیز کا ہم کیسے خیال رکھیں؟ ایک تو شعر واجب ہو گیا اعلیٰ حضرت کا، بسم اللہ، فرماتے ہیں کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے یہاں خلاف، اس کے خلاف، ہائے ہائے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرا۔ اللہ، تو یہ عجیب ہی کریمی ہے، اور اس کریمی کا فیض امت میں بھی جاری ہے۔ اللہم آپ صلی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قانون میں اور شریعت میں یہ فیض رحمت جاری ہے، کیونکہ رب کریم نے جو قانون بنایا اس کی آخری سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ، لہٰذا وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں نظاموں میں چل رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک روزہ دار ہے، رات کو اٹھا، آقا کریم علیہ السلام کی شریعت میں جو روزہ تھا وہ پہلے یہ تھا کہ رات شروع ہو گئی تو آپ کا روزہ بھی شروع ہو گیا، جی بالکل صحیح، لیکن رات کو روزہ ٹوٹ گیا، اپنی زوجہ کے پاس چلے گئے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ کوئی کفارہ کو کیا صورت بنے، مفتی صاحب نے مثال دی، اللہ، تو اب پہنچنے سے پہلے قرآن نازل ہو گیا، وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ۔ اللہ، ایسے بھی کرم ہوتا ہے کیا بات ہے، کہ کیس رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا،
आए हाय फैसले पहले आ रहे फरमाया हैं। रातें हलाल हो गई हैं। अल्लाह रफ़स इला निसाइकुम। अब देखिए कि ये करीमी साथ साथ चल रही है, ये भी दुनिया के किसी निज़ाम में नहीं मिलेगी, सुभान अल्लाह, क्योंकि ये सुभान निज़ाम उलूही निज़ाम है। अल्लाह और जैसा रब अपने बंदों पे करीम और मेहरबान है, कोई और नहीं सकता। कोई नहीं सकता। लिहाजा इनफरादी में और इज्तिमाई में हमें दो चीज़ें समझनी हैं। एक ये है कि एक है निज़ाम इबादात, एक है निज़ाम मुआमलात। दुरुस्त। निज़ाम इबादात के अंदर भी हुकूमत को ये पाबंद किया गया, हाकिम वक्त को, कि आपने अल्लाह के हुकूक भी लोगों से अदा करवाने हैं। जी दुरुस्त। आप पर जिम्मेदारी है। और जो लोगों का हुकूक हैं उनको भी आपने अदा करवाना है। सही। चुनांचे इन इज्तिमाई उमूर के अंदर आप देखते हैं कि इस्लाम ने एक निज़ाम दिया कि जहाँ पर किसी एक फ़र्द की वजह से मजमूई नुकसान हो रहा हो तो उसको कतन भी कंपनसेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात। और जहाँ पर देखा कि किसी फ़र्द का नुकसान हो रहा है और उसके अपने हाथों हो रहा है तो उसको और तरह से डील किया है। फिर एक शख्स की वजह से एक फ़र्द को हो रहा है तो एक उसूल दिया, ला दरर वला दिरार। फरमाया ना किसी को नुकसान पहुँचाना है ना नुकसान उठाना है। अल्लाह अकबर। और ये भी शायद इस्लाम का निज़ाम दुनिया का वाहिद निज़ाम है जो ये बताता है हमें कि वाली नफ्सी का अलई का हक़्क़ुन। अल्लाह। तुम्हें ये इजाज़त भी नहीं है कि तुम अपने आप को ले जाके कहीं मार दो, खुदकुशी कर लो। अल्लाह अकबर। ना हक भी कोई काम नहीं करना। इस्लाम इसको हराम करार देता। अल्लाह अकबर। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जान बारगाह इलाही में इतनी अजीज है कि अगर सारे ज़मीनों आसमान वाले मिलके उसको कत्ल कर दें तो अल्लाह उन सबको जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह अकबर। उसे एक जान, उस एक की वजह से। अल्लाह अकबर। एक जान की वैल्यू जितनी इस्लाम ने बताई है और माशाअल्लाह, इस्लाम ही माशाअल्लाह बता किबला। सकता है। क्या बात है लिहाजा जनाब। इनफरादी और इज्तिमाई दोनों एतबार से जो शख्स फलाह चाहता है, कामरानी चाहता है, जो तस्कीन चाहता है, हाय हाय। वो इस निज़ाम मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ के देखे तो आहा। इसकी बरकतें इस तरह की अजीबो गरीब क्या हैं कि खूबसूरत पैगाम। आसी भी हैं चहेते, ये आहा, तैबा तैबा है है ज़ाहिदो। मक्का नहीं कि जहाँ से यहाँ खैर और शर की। अल्लाह अकबर। नाज़रीन गिरामी कदर, लाहौर स्टूडियो से, दाता की नगरी लाहौर से हमारी ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और हमें बढ़ना है दाता की नगरी से शहर कायद कराची की तरफ। मोहतरम मोहम्मद रईस अहमद उलमा के साथ, सनाख़ाना ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब कारी अब्दुल गफ़ार नक्शबंदी साहब, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, जनाब अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब, काशिफ साहब, अली भाई और अकील अहमद, आप सब अहबाब का शुक्रिया। और हस्बे मामूल प्रोग्राम के आखिर में रूफ़ी साहब की नात से पहले मुख्तसर नात शरीफ के अशार। हमारा ईमान व अकीदा है कि रोशनी का हर सफ़र मुस्तफ़ा करीम के कदम से ही फूटता है। मेरा आज का उन्वान है रोशनी, चंद कलिमात खैर। समात कीजिए अपने मुअज़्ज़ज़ ऐवान की दुआ लेता हुआ। उसकी मुसाफिरत का ज़माना भी रोशनी, उसकी मुसाफिरत का ज़माना भी रोशनी, और साथ ही नकूशे कफ़े पा भी रोशनी, और साथ ही नकूशे कफ़े पा भी रोशनी। उस अश्के नौ बहार की सांसें भी खुशबुएं, उस रोशनी बदन का पसीना भी रोशनी, उस रोशनी बदन का पसीना भी रोशनी। उस पैकरे जमाल की परछाई भी जमाल, उस पैकरे जमाल की परछाई भी जमाल। उस रोशनी के पेड़ का साया भी रोशनी, उस रोशनी के पेड़ का साया भी रोशनी। और नाजरीन शेर देखिए, तारीख हर्फ कोई नहीं उसके नाम में, तारीख हर्फ कोई नहीं उसके नाम में। ये नाम वो है जिसका सितारा भी रोशनी, ये नाम वो है जिसका सितारा भी रोशनी। और आखिरी शेर, बेदिल ये एक नाम जिस अखबार में छपे, बेदिल ये एक नाम जिस अखबार में छपे, अखबार का वो उतना तराशा भी रोशनी, अखबार का वो उतना तराशा भी रोशनी। रूफी साहब कलाम पेश करते हैं। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो। हज़रत ने आला हज़रत के अशार का जो तड़का लगाया था ना, तो मेरे दिल में थी कि काश आप कलाम आला हज़रत सुनाए, तो आपने वो सुना दिया। तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो
دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل رسالت کل عادت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان برکتوں کا مہینہ نعمتوں کا خزینہ کیونکہ اس ماہ میں اترا قرآن